ان الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ میرے عزیز ساتھیوں، سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ 15واں سپارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تاریخ کا ایک فقید المثال، ایک بہت عظیم الشان ایک واقعہ جو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ ایسا واقعہ جو نہ تو کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ بعد میں کبھی ہوگا۔ یہ واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرانی تھی اور اس جگہ تک وہ جگہ دکھانی تھی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز، بہت بڑا اعزاز دیا گیا ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اکرام، بہت بڑی عزت اور بہت بڑا مقام درجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور ہم کچھ اس سفر کا جو سفر اللہ کے گھر سے، جیسے یہاں اس آیت کے اندر بھی ہے کہ من المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے یہ سفر شروع ہوا اور پھر یہ مسجد اقصیٰ تک بیت المقدس یہ وہاں پہنچا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی اور پھر آخری 7ویں آسمان میں پہنچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو پچھلے درس میں یہاں تک ہم نے بات کر دی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بیت المقدس، وہاں پہ براق کے ذریعے ایک دم وہاں پہنچ گئے۔ وہاں سے پھر سیڑھی لگائی گئی۔ یہ سفر کے 2 حصے ہیں، جیسے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، اسرا اور معراج۔ اسرا کا مطلب ہے کہ بیت المقدس تک پہنچنا، پھر اوپر آسمانوں پہ جانا، سیڑھی، چونکہ معراج کا مطلب ہے سیڑھی لگانا، اوپر چڑھنا، اوپر سیڑھی لگا کے پھر بھی براق ہی، سیڑھیوں پہ بھی براق ہی لے کے گئی، تو براق سیڑھی چڑھ کے آسمانوں پہ گئی۔ پہلے آسمان پہ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتا دیا تھا کہ دروازہ کھولا گیا، پھر آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ ملے، پھر دوسرے آسمانوں پہ اس سے بھی انہوں نے استقبال کیا، پھر پورے آسمان پہ جشن کا سما تھا، خوشیاں تھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پہ جب پہنچے تو آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام جو خالہ زاد بھائی ہیں، 2 انبیاء ایک ہی وقت میں اپنے آپس میں جو ہوئے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر
تیسرے آسمان پہ جب پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام پہ ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ پہنچے تو ہارون علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، اور چھٹے آسمان پہ جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ جب پہنچے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی، سب نے، آدم علیہ السلام نے بھی کہا صالح بیٹے، صالح نبی، مرحبا مرحبا، یعنی استقبال کیا بیٹا کہہ کے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کہہ کے کہ صالح بیٹے اور صالح نبی، مرحبا، ویلکم ویلکم، کہا تھا آؤ، سبحان اللہ، یعنی ویلکم کیا ان کا۔ پھر سب انبیاء نے جو ملے ان کو ان کے جو کلمہ ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی سب انبیاء نے گواہی دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو وہ بیت المعمور میں، تو بیت المعمور جو ہے جس طرح خانہ کعبہ میں نے بتایا تھا، اللہ کا گھر زمین پہ ہے، ایک آسمانوں پہ بھی، ایک ساتویں آسمان پہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا، اسی طرح خانہ کعبے کی طرح بنا ہوا ہے، اور وہاں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے تھے، ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت المعمور ہے، اور یہاں پہ فرشتے آ کے کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، فرشتے آ کے جو ہے وہ وہاں پہ اللہ کے گھر میں چکر لگاتے ہیں، اور کہتے نبی اور جبرائیل علیہ السلام بتایا کہ 70,000 فرشتہ ایک دن آتا ہے، ایک دن کا آتا ہے، اور اس کو دوبارہ باری نہیں ملتی، وہ اتنے، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے فرشتے اللہ کے اس نظام کو، اللہ کے ساتھ اللہ نے کتنے فرشتے بنائے ہیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہمیں، انہوں نے کہا کہ میری ملت کو، میری اپنی امت کو جا کے ان کے میرا سلام دینا، سلام کا جو ہے انہوں نے اس خان کیا ہمیں، وعلیکم السلام، ہم ابراہیم علیہ السلام کا جو سلام انہوں نے پہنچایا، ہم پہ پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنی امت سے کہنا کہ جنت بڑی اچھی ہے، جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، بڑی اچھی، لیکن یہاں کھنڈر ہے، اس کے اندر کوئی فصل نہیں، فصل تو اپنی خود لے کے آنا ہے وہاں سے دنیا سے۔ جیسا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قول ہم یہ حدیث نقل کرتے ہیں، بات بتایا کرتے ہیں، دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے نا، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، وہ آخرت میں وہی کاٹنا ہے جو جہاں بونا ہے، جو اعمال ہم نے کرنے ہیں وہی ہمیں جنت میں ملنا ہے، وہاں نہیں، یہاں سے لے کے جانا ہے۔ یہ دنیا ہی اس کے لیے ہے مزرعہ میں جو جہاں سے زراعت کی جاتی ہے، مزرعہ عربی کا لفظ ہے، مزرعہ جو باہر گئے ہیں ان کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری امت سے کہنا کہ یہ لفظ یہ جو ہے نا، یہ ایک کلمہ انہوں نے دیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ کلمہ جو ہے، اس کلمے کا ورد کیا کرو تو پھر تمہارے درخت لگتے جائیں گے یہاں۔ تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا، یہ کرنے سے ایک باغ لگتا ہے، تو سبحان اللہ کلمہ کہنے سے درخت لگتا ہے، یعنی یہ سبحان اللہ کا کلمہ، اس لیے یہاں بھی اللہ نے سبحان اللہ کی اتنی عظمت ہے کہ سبحان اللہ سبحان، یہاں بھی سبحان کا ہی لفظ سے شروع کیا ہے اس عظیم الشان آیت کے اندر کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ، یعنی سبحان کا لفظ اتنا خوبصورت ہے، اتنا کمال کا لفظ ہے، اتنا شاندار، اللہ کو پسند ہے کہ فرشتے بھی جو ہے نا ان کی تسبیح ہے۔ کہ پوچھا نا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان کا معنی کیا تمہارا، کہ یہ بڑا لفظ ہے کہ اس میں کہ اللہ کے اندر اللہ پاک ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بھی کمزوری نہیں، کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں نا کہ کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہیں کر سکتا، کوئی ایسی چیز پاکیزگی پاکی کی جو بھی ہے اللہ کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ پاک ہے، اللہ کے اندر کوئی بھی
کمزوری اور برائی نہیں، اللہ کا نام پڑھا۔ تو سبحان اللہ فرشتوں کا بھی، فرشتے بھی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، مایا یہ جو پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو سبحان اللہ اتنا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ یہ فرشتوں کا کلمہ ہے، فرشتوں کا ہے نا، کہ فرشتوں کے کہا کہ اللہ نے جب کہا، اللہ نے کہا نا فرشتوں کے، میں کہتے انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح، دیکھیں نا یہ لفظ بڑا ذہن میں، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے سیکھنا ہے ایک قرآن مجید کا فہم، اور اس کی حقیقت بھی سیکھنی چاہیے کہ فرشتوں نے اس وقت کہا کہ یا اللہ تو کیا ضرورت پڑی ہے انسانوں کو پیدا کرنے کی، کہ نحن نسبح بحمدک، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے تیری تسبیح بیان کر، یہ جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب کتنی اس کی اہمیت ہے، فرشتوں کا یہ ورد ہے نا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتے بھی یہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو جب فرشتے، جب آدم علیہ السلام کو کہا کہ بتاؤ ان کو کلمے بتاؤ، تو جب فرشتوں کو نہیں نہ آئے تو آدم علیہ السلام نے بتا دیا اللہ کا جو بھی علم تھا، تو پھر بھی انہوں نے یہی کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پھر سبحان اللہ کا، یعنی ان کو پتہ ہے سبحان اللہ کی کتنی، آپ بھی، میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنی زبان نہ سبحان اللہ کلمے سے تار رکھے۔ یہ بڑا، ایک تو اپنے اندر بھی ہماری پاکیزگی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، اللہ کی تسبیح جو ہے یہ بیان کرنے سے انسان کو بہت سکون ملتا ہے، بہت سکون، بڑی ہر چیز اس کی دعا قبول ہے۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابراہیم علیہ السلام بات ہوئی، انہوں نے جو ہمیں کلمہ دیا، یہ بھی آپ کے ایک تحفہ دیا، ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ دیا۔ تو یہ آپ یاد رکھنا ہے آپ نے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، کتنا خوبصورت ہے نا، سبحان اللہ، سبحان کہتے ہی ٹھنڈ پڑ رہی ہے نا دل کو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے فارغ ہو گئے، تو اگلا جو ہے بڑا اہم جو سفر کی اگلی داستان آج ہم اس کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ، اگلے سفر کا جو باقی سارا، پھر اگلے پروگرام میں ہم بعد میں جو جنت اور دوزخ دیکھی وہ بعد میں کریں گے، جو واقعات وہاں سے آئے ہوئے وہ بھی بعد میں۔ آج جو بڑا اہم، آج کا موضوع بہت اہم ہے کہ اس میں ہمیں جو اللہ نے، جب دیکھیں نا آپ کوئی بندہ باہر جائے، دوسرے شہر جائے، کسی دوسری جگہ جائے، آپ ماشاءاللہ میرے جواب دیتے رہے تاکہ ایک اچھا موضوع، دلچسپی بچوں کو بھی ہو جائے۔ کیوں بچوں سارے، جیسے کہ آپ کوئی بندہ باہر جاتا ہے امریکہ باہر، یا عمرہ کرنے جاتا ہے، تو وہاں سے کوئی چیز لے کے آتے ہو کہ نہیں لا کے؟ ہاں، کیا عمرے سے کیا لاتے ہو؟ کھجورے۔ ہاں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جب بھی کافی دیر تک چھوٹے سے اس وقت جب عمرے سے آتے ہو کہ یار میرے لیے کچھ لے آندا ہی، انہوں نے کہا جی ہاں نہیں، میں دو، یعنی سب سے قیمتی چیز کھجوریں، کھجوریں لے کے آؤ، وہ پانی لے کے آؤ ادھر۔ تو وہاں سے بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی بلندیوں پہ پہنچے، تو یہ آج آپ کو بتائیں گے کہ وہاں سے بھی ہمارے لیے کوئی اچھا ہی گفٹ لے کے آئے ہوں گے، وہ گفٹ کیا ہے اس کی بھی آج بات۔ تو یہ بات کہ جب ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان سے آگے نکل کے نا، تو ساتھ ہی اسی جڑیں اس درخت کی جڑیں جو ہیں وہ ساتویں آسمان میں ہیں، اور یہ اس جگہ پہ پہنچے، اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، ایک بہت بڑا درخت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزیں بھی متشابہ بنائی، خوبصورتی تو اپنی اس کی جگہ ہے۔ سدرۃ المنتہا آگے آ گیا، ایک اس کو کہتے ہیں سدرہ کا مطلب ہے سدرہ میں نا بیری کہتے ہیں، ہے نا، منتہا ایسی جگہ جہاں پہ پوری مخلوق کا داخلہ ممنوع، بند،
آگے مخلوق کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرمان آتے ہیں, فرشتے نوٹ کرتے ہیں, اور پھر دنیا کے اندر امپلیمنٹ جو بھی کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں, پھر واپس. یعنی السلام بھی واپس آ گئے تھے. وہ بتانا آج یہی تو آپ کو بتانا ہے. وہی دیکھیں نا, یہ چیزیں بڑی اہم ہیں بچوں کے لیے نا, سب کو پتہ چلنا چاہیے. یہ درسوں کا مقصد اللہ ان کے گھر کو باز رکھے جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے. دیکھیں نا کتنے چیزیں پتہ چل جاتا ہے. یہ گھر والے خوش, اللہ ان کو آباد رکھے, اللہ تمہیں آباد رکھے. یہ جو تم آپ کر رہے ہو نا, یہ بہت بڑا کام ہے, بہت نیکی ہے, چھوٹا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے جنت میں جا کے کہ اللہ کتنا آپ کو دے گا کہ آپ یہ ایسا ایک فضا ہے جہاں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو سدرۃ المنتہا کے اتنی وہ بیری ہے, اور بیری کے اتنا خوبصورت, اتنے رنگ, جیسے آج کل کہتے ہیں نا کہ جو نیو ایئر کے اوپر لائٹنگ کرتے ہیں, تو سدرۃ المنتہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں تو اتنی لائٹیں, اتنا خوبصورت وہاں, ایسی خوبصورت سین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ کسی آنکھ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. خوبصورت لائٹیں آ رہی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے پتے ہاتھی کے کان کے جتنے پتے تھے, اور اس کا پھل جو تھا نا بیر, وہ مٹکا جتنا ہوتا ہے, جیسے مٹکا تو دیکھ, تو وہ اتنی خوبصورت اتنی. اور جو پتنگے کہتے ہیں نا, وہ سونے کی طرح خوبصورت, یعنی انتہائی خوبصورت منظر. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنی اللہ نے عزت کی ہے اس سے پہلے کسی کی نہیں کی, نہ ہوگی. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اعزاز دیا اللہ نے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق ادا کیا کہ ایک نبی ہونے کا حق ادا کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا. اثر کیا ہے؟ اللہ کا پیغام. اگر ہم بھی اگر اللہ کا پیغام پہنچائیں گے, اللہ ہمیں بھی نوازیں گے, ہماری بھی اللہ مدد کرے گا, ہمارا بھی شان بلند کریں گے, یہ اللہ کا وعدہ. تو اتنی زیادہ خوبصورت وہاں پہ اتنے لگے پتنگے لگے, لائٹیں تھی بڑی خوبصورت. تھوڑے سے آگے, اور یہ سورۃ نجم کے اندر اس کا ذکر ہے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں, اس کا بھی ہم کریں گے. نجم, سورہ نجم کے اندر بھی کچھ واقعہ جو ہے, کچھ جھلکیاں آئی ہیں. تو ان دا سدرۃ المنتہا, ان دا جنت الماوا, کہ اس کے پاس ہی جنت ماوا, ایک جنت ہے جس کا نام ماوا, جنت ماوا, جنت الماوا. اس میں کہتے ہیں وہاں پہ روحیں ہوتی ہیں. یہاں آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا وہ اس جنت میں رکھا, اس جنت میں رکھا. جنت الماوا وہ جنت بھی پاس ہی ہے سدرۃ المنتہا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اس جگہ پہ کلموں کی آواز جو ہے, کلمے جو لکھنے کی آواز ہے نا, وہ کلموں پہ جو لکھا جاتا تھا اس کی آواز بھی اللہ نے سنا دی نا. وہ کلموں کے لکھنے کی آواز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنی ہے. یعنی اوپر سے ڈائریکشن آتی, اوپر سے ہدایات آتی, اللہ تعالیٰ دیتے, اوپر کیا نظام ہے اللہ ہی جانتا ہے, کسی کو نہیں پتہ, اور کوئی نہیں کیا. فرشتے وہ اپنے فرشتے نوٹ کرتے جاتے ہیں, اور پھر وہ دنیا میں عمل جو ہے وہ جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ دنیا میں امپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں اللہ کا. تو وہاں فرشتے قطاریں کتنے لاکھوں کروڑوں فرشتے, اور لکھتے جاتے ہیں, اور جو بھی کرنا ہوتا ہے کتابیں. تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام براق پہ تک وہ جو باہر آئے, جب ابراہیم علیہ السلام سے مل کے جب آگے آئے, تو آگے ایک جگہ سدرۃ المنتہا کے پاس کھڑے ہو گئے. آگے وہ کہنے کہ میں آگے نہیں جا سکتا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے نہیں میں نے جانا. تو جبرائیل علیہ السلام کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ جبرائیل تو میرا یار ہے, دوست ہے. دیکھا نا تعلق ہی بن گیا. ہر وقت ہی کوئی بات ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام آگے تو ایک قسم کا بڑا ایک گہرا تعلق بن جاتا ہے نا. جبرائیل علیہ السلام کی محبت بھی, ایک جبرائیل علیہ السلام کی دوستی تب بات ہو جاتی ہے نا. تو کہنے لگے جبرائیل تو میرا یار ہے, دوست ہے, تو مجھے اکیلا ہی چھوڑنے لگا ہے, یا اکیلا چھوڑ جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محسوس کیا نا اپنی محبت. تو جبرائیل علیہ السلام نے جیسے اپنے جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے نہیں جا سکتا, کوئی بھی نہیں آگے جا سکتا. اگر میں آگے جان کی کوشش کروں گا تو
نور سے جل جاؤں گا، یعنی مجھے جلا دیا جائے گا۔ تو وہاں سے آگے تو یہ ہے اصل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی عزت دی کہ اس مقام پہ بھی آگے جہاں فرشتوں کا بڑا سردار بہت جبرائیل علیہ السلام بھی، وہ بھی اس کے لیے بھی پابندی، وہ نہیں جا سکتا، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم وہاں پہ آگے چلے گئے، آگے گئے تو رب اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی یہ جو جبرائیل نہ چاہتے تھے براق بھی نہیں گئی، وہاں ہی رک گئی، براق بھی نہیں گئی ہوگی، وہاں بھی رک گئی، کل اکیلے آگے تھوڑا گئے ہو، پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی، اٹھا لیا ہوگا اللہ نے کیا کیفیت ہوگی، کس طرح کہ پھر آگے سے انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آگے، جب آگے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، تو اس کا ذکر جو ہے اس پہ سورہ نجم کے اندر اس تھوڑی سی جھلکیاں آتی ہیں۔ کئی صحابہ کرام کے اندر بھی یہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے، فی الواقع دیکھا ہے کہ نہیں، اس میں کئی صحابہ کرام کہتے ہیں دیکھا، کئی کہتے ہیں کہ بہرحال جو بھی ہو سکتا تھا، جو بھی میکسم جتنا بھی قرب حاصل ہو سکتا اللہ کا وہ حاصل ہوا، کیوں نہیں، یہ بڑی اہم بات، یہ اچھا کہنا نہیں، یہی جتنا بھی قرب ہو سکتا تھا اتنا قرب مل گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ کے حضور جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی ایک محبت کی بات، میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ لیکن اللہ کو کیا چاہیے، لیکن پیار ہے نا، ایک محبت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ یا رب، یہ پیار کی بات ہے، بڑی سوچنے والی بات ہے، غور کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ یا اللہ میں تمہارے لیے وہ چیز لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، بندہ سوچے کیا اللہ کے پاس کیا ہے، کیا نہیں ہے، اللہ کے پاس تو ہر چیز خزانے، ہر چیز ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک ہی ہے، کیا ہے، عاجزی، انکساری جو ہے، عاجزی تو نہیں، رب تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا، تو عاجزی ہے، میرے پاس اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، عاجزی کمال کی، جو اللہ تعالیٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت دیتا ہے، یہ عزت ملتی ہے اس سے، عاجزی اللہ کو بڑی، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عاجزانہ ہی گزری، دیکھنا کیسی زندگی کا، جیسے میں پہلے بھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جھلکیاں تو بتاتا رہا، تو پھر کچھ بتائیں گے کہ اتنی عاجزی، اتنی سادگی کے ساتھ، لیکن اتنی محبت لوگوں نے دی، اتنا پیار دیا، اتنی عزت کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے جو بادشاہوں کے دربار میں کوئی بندہ پیش ہوتا ہے نا، بڑے بادشاہ کے دربار میں کوئی دوسرا بادشاہ یا دوسرا کوئی وفد آتا ہے، تو سب سے پہلے بادشاہ کے بادشاہ سلامت، جس طرح ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں نا، اس طرح آداب بنا جاتے ہیں، تو اصل میں بادشاہ کے سامنے ایک اپنا ہی مقام ہوتا ہے، اس کو سلوٹ پیش کرنا، اس کو ہے نا گارڈ آف آنر بھی اس طرح کہ آج کل جو بادشاہ جو پیش کرتے ہیں نا، یہ بھی گارڈ آف آنر کا مطلب یہ سلیوٹ ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کافی مفسرین نے اس کو لکھا ہے، میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ دوسرے ساتھیوں تک پہنچتا ہے، ہمیں اختلاف نہیں کرنا، ہمیں اسے پازیٹیو مثبت ہی لینا ہے۔ اگر اس میں اچھی بات ہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مفسرین نے کتنے مفسرین اس کا ذکر کیا ہے، تو کئی جو بات بڑھانے چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس کی دلیل کیا ہے، کہاں سے ہے، کیا ہے، ہم نہیں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام کو زیادہ ملحوظ رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے وہ ہماری نماز کے جو تشہد میں ہم پڑھتے ہیں، وہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے جو ہمیں ملے ہیں۔ ان کئی مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ التحیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین الفاظ اتنے کمال کے الفاظ ہیں، اتنی کہ اس کے اندر گہرائی ہے کہ التحیات، تحیہ میں نے پیش کرنا، بہترین اللہ کو خراج اللہ کے سامنے ادب و احترام کو الفاظ کو پیش کرنا، کہ التحیات، تحیہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے میری ساری عبادتیں، میری ساری
زبانی میں جتنا بھی زبان سے میں تیری تعریف کر سکتا ہوں وہ ساری کی ساری میں تمہیں پیش کر تحیات والصلوات اور بدنی بدن سے جو بھی نمازیں میں نے پڑھی جو بھی میں نے بدن کے ذریعے تیری عبادت کی ہے جو بھی میں بدنی عبادت میری ہے اس کو پورے کا ہمہ تن میں تیرے سامنے یا اللہ پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت کمال کے الفاظ التحیات تحیہ صلوات صلاح سے و طیبات طیبہ سے اور میری مالی ساری مالی یعنی ہر قسم کی عبادت اس کے اندر آ جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور کہا التحیات للہ والصلوات و یا اللہ میں اپنی ہر چیز ہی تجھے پیش کرتا ہوں، میری زبان میرا جسم میرے مال میری زندگی کی کائنات ہر چیز ہی تیرے حضور میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ فکرے جو ہے اتنے اچھے لگے۔ یہ پھر یہی نماز ابھی ملنے والی ہے نا، تو گفٹ جو اللہ کی طرف سے ملنے والا، میں اس کا بھی ذکر آج ہی اسی میں محفل میں اس لیے کرنا ہے کہ یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے نماز۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے کہا یہ 3 لفظ یاد رکھنا کیا جی بھائی جی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر اللہ نے کہا اللہ نے کہا السلام، یہ جو لفظ ہے نا آخر میں تو یہ ان کا آج آپ کو حقیقت پتہ چل جائے ہیں، یہ اپنے بچوں کو سب کو بتانا گھر جا کے فیملیوں کو بھی، بلکہ یہ ریکارڈنگ جو ہوتی ہے نا یہ رہ کے سنایا کریں ان کو پتہ چلے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تجھ پہ سلامتی ہو۔ کمال کیسا السلام علیہ، سلامتی کا بڑا یہ بھی بڑا گہرا ہے، یعنی تو سدا ہی خوش رہے، سدا ہی تیرا نام بلند ہو، سدا ہی تیری عظمت بلند ہو، سدا ہی دنیا کے اندر تیرے نعرے لگیں، سدا ہی تیرا ذکر ہو۔ اس لیے ہم نے یہ ڈرتے لوگوں سے جو روز کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرتا ہے۔ ہم نے کہا جس کو عزت اللہ نے بخشی ہے اس کی ایک رتی برابر بھی تم کچھ نہیں کر سکتے، عزت اللہ کے ہاتھ جو ہے۔ تو اللہ نے کہا السلام علیکہ، کروڑوں انسان روز ہی کہتے ہیں نماز السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علیہ اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پہ سلامتی ہو، رحمت اللہ رحمت بھی ہو، وبرکاتہ برکتیں بھی نہ تم پہ ہو، یہ اللہ تعالی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا، پھر جواب دیا السلام علیہ، یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ نازل ہو گئی ہیں تو بس کافی ہو گیا، نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت پورے انسانوں کو شامل کیا السلام علینا، پھر کہا کہ ہم میرے پہ نہیں، اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ صرف میرے پہ نہیں، السلام علینا، سب ہی امت پورے انسان جو تجھ پہ مان لاتے ہیں اس پہ سلام ہو، وعلی عبادہ اللہ صالحین، اور جتنے بھی بعد صالحین ہیں ان سب پہ تیرا سلام جو ہے، یہ تیری رحمت جو ہے، یہ تیری برکتیں جو نازل ہوئی ہیں، یہ سارے ہی مومنوں پہ جو قیامت تک کے لیے آنے والے ہیں، یہ ان پہ بھی اس پر نفاذ ہوگا، یہ بھی ان پہ بھی لاگو ہوں گے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں ہم، آگے کیا ہے بولو، آگے کے نماز میں کیا پڑھتے ہیں، اشہد اللہ کہنا ہے نا، السلام علینا وعلی عبادہ اللہ صالحین، اشہد اللہ الہ، انگلی کھڑی کرنا شہادت کی۔ یہ جو ہے نا یہ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں نے کہی تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ سب فرشتوں نے جو پاس جبرائیل علیہ السلام دور کھڑے تھے ان تک یہ کلام پہنچ رہا تھا دور سے وہ، لیکن اللہ نے ایسا کوئی جیسا اب بھی ہو جاتا ہے نا، تو یہ وہ دور کھڑے ہو کے یہ کیفیت کا تھا۔ پھر انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ پھر یہ جو ہے یہ پورا یہ وہ اس کی یاد ہے، اس کی ساری وہ، چونکہ نماز ابھی ایک گفٹ ملنے کے اللہ نے بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی گفٹ کے لیے۔ یہ گفٹ جو تحفہ جو یہ تحفہ ہے
یہ تحفۃ المعراج جس کو ہم نماز کو کسی لیے کہ معراج پہ، حالانکہ باقی چیزیں ساری دنیا میں مل گئی، اس گفٹ کو، اس نماز کو فرض کرنے کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ گفٹ لے جاؤ کہ نماز، آپ کہا کہ 50 نمازیں ایک دن میں سارے مومنوں پہ فرض ہو گئی ہیں، 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے کہا 50 نمازیں، اور 3 جو مختلف مفسرین ہیں ان کی طرف سے جو آیا ہے کہ 3 گفٹ ملے تھے وہاں سے اللہ کے ضرور ملاقات سے، 3 گفٹ۔ ایک گفٹ کیا ہے؟ نمازیں، 50 نمازیں مل گئی، اور دوسرا جو تھا کہ یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات جو ہے نا، آمن رسول بما انزل، آخری 2 آیات، آمن رسول بما انزل علیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، یہاں سے شروع کے تو آخر تک جو آخری آیات ہیں نا، یہ بھی بہت ہی اللہ کی بہت ہی خزانے سے ملی۔ یہ آیتیں جو ہے نا، یہ بھی گفٹ ہے، بہت کمال کی چیز ہے۔ اس کو یاد کریں، اس کو پڑھا کریں، اور اکثر نمازوں میں لوگ امام پڑھتے ہیں، اور آپ بھی پڑھا کریں، یہ گفٹ ہے بہت ہی بہت کمال کی چیز۔ تو دوسری اور تیسری بارے، تیسری گفٹ جو ہے وہ اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ تیسرا گفٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیری امت میں سے سب کو معاف کر دوں گا، سب کے گناہ، سب تیری امت کے بندوں کو معاف کرتا ہوں، مگر ایک شرط ہے، کسی نے شرک نہ کیا ہو، اگر شرک نہیں کیا تو میں سب کو گناہوں کو بخش دوں گا۔ ایک تو یہ کہتے ہیں، ایک یہ کہتے ہیں، اس تیسری یہ ہے کہ کوئی بھی برائی کرے گا تو اس کو ایک ہی برائی کا گناہ ملے گا، اور نیکی کرے گا تو 10 گنا کا اجر ملے گا۔ یہ گفٹ اللہ نے دیا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ملے، اب واپس آ گئے۔ جب واپس آئے، 9ویں آسمان سے نکل کے 8ویں آسمان پہ آئے، تو 8ویں آسمان میں کون تھے؟ میں نے بتایا نا، 8ویں آسمان پہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ 8ویں آسمان پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو جب حضور، یہ اللہ کا پلان تھا نا، اللہ کا پلان تھا سارا، یہ رب کی ہوتی نا پلاننگ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہہ دیتے یا اللہ 50 سے نہیں زیادہ مزہ نہیں آتا، کوئی گفٹ دے کہ یہ اتنے مانے ہیں، اور بندہ اسی وقت اگر ان کے ساتھ تکرار شروع کر دے تو وہ مزہ نہیں آتا۔ یہ رب کا نظام تھا نا، سمجھ آ گئی نا سینس کی، کہ اس وقت مزہ نہیں پھر آنا تھا کہ اللہ کہ یا اللہ 50 نمازیں بڑی ہے، مشکل ہے، یہ تو میری امت پڑے گی، وہ مزہ نہیں سے آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہا یا اللہ آمنا و صدقنا، جو تو نے دیا ہم حاضر ہے، لے کے 50 تو خوشی خوشی آ گئے۔ سمجھ آئی نا بیٹا؟ آ رہی ہے نا؟ خوشی 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 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، گزرے نا 8ویں آسمان کے 6ٹھے آسمان کے بعد، تو کہنے لگے یا محمد بات تو سنتے جائیں۔ انہوں نے کہا یا موسیٰ السلام علیکم، کیا حال ہے، کیا بات ہے، کیا ملا ہے، کیا ملا ہے؟ کہ وہ موسیٰ مجھے اللہ نے 50 نمازیں دی، خوشی خوشی کہا مجھے 50 نمازیں میری امت کے لیے دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رونے والی شکل بن گئی، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں، مجھے بڑا تجربہ ہے، میری امت بڑا مجھے پریشان کیا ہے، نہیں پڑے گی آپ کی امت، جاؤ واپس جا کے اللہ سے کم کرا کے آؤ، یہ واپس جائیں کم کرائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ جبرائیل کہ کیا، جبرائیل نے اشارہ کیا ٹھیک ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، واپس جاتے ہیں، ایک دفعہ چکر لگا لیتے ہیں۔ تو اب آپ نے مجھے بچوں گن کے بتانا ہے کہ کتنے چکر لگے۔ ایک تو چکر ہو گیا تھا نا پہلا، اب دوسرا چکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس گئے اللہ کے حضور۔ یہ پیار کی بات ہے، یہ پیار دل سے ذرا سوچے اس کو ذرا، یہ محبت کی بات ہے۔ رب نے بلانا پہلے ہی اللہ کہہ دیتا، تو ایک بار پھر آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ 50 نمازیں زیادہ ہیں، کچھ کم کر دو، میری مشکل ہو جائے گی مرد کے لیے۔ اللہ نے کہا اچھا چل 10 کم کر دیتے ہیں، 40 ہو گئی۔ 10 کم کی اللہ تعالیٰ پہلے ہی کم کر سکتے تھے نا، لیکن وہ ایک پیار تھا نا، ایک محبت کی کفیل۔ اچھا 10 کم ہو 40، پھر آگے خوشی خوشی موسیٰ علیہ السلام آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ موسیٰ 10 کم ہو گئی ہیں، 40 ہو گئی ہیں، وہ پھر بھی خوش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے محمد یا محمد واپس پھر جاؤ، یہ بھی 40 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا ہاتھ چکر لگا لا دے، کیا عرض ہے۔ پھر واپس آئے، پھر کتنی، پھر آ کے اللہ نے کہا 10 اور کم کر دیں، 30 آ گئی۔ پھر آئے واپس ہیں، پھر آ کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا پھر جائیں، پھر آئے ہیں، پھر ہو گئے 20۔ کیا چکر مجھے بتانے آپ نے ہیں؟ اچھا پھر 20 ہو گئی، پھر آئے واپس موسیٰ اب تو 20 ہو گئی ہے یا محمد واپس جائیں، 20 نہیں پڑھنی۔ دیکھو نا کتنا ساتھ ہو موسیٰ علیہ السلام کو کہ 20 نہیں پڑھنی، واقعی 5 بھی نہیں پڑھ پاتے۔ تو وہ جناب پھر گئے، اللہ نے کہا چل 10 اور گھٹ کر دینے، پھر گئے 10 رہ گئی۔ پھر آگے موسیٰ نے کہا پھر جائیں، اب بھی زیادہ ہے، نہیں تو کل 2 نا کر کے انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام کہ چل چکر لگا لیں، کیا عرض ہے۔ پھر گئے، اللہ نے کہا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل 5 آدھی اور کم کا 5 ہو گئی، 5 نماز 5 فرض ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، موسیٰ نے کہا وہ کتنی ہو گئی ہیں؟ 5 ہو گئی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جائیں، یہ 5 بھی نہیں پڑھنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیران ہو گئے کہ میری امت اور 5 بھی نہ پڑھے، لیکن کیسی بات ہے 5 جو نہ پڑھے، کنی شرم دی بات گل ہے، شرم کی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری امت تو 5، کیا موسیٰ ہوا مینوں شرم آتی، میں نہیں بابا تو 5 ٹھیک ہے، میں انہوں نے کہا جاؤ ایک چکر اور لا دو۔ تو ہم آج کل ہماری جو نوجوان امت ہے نا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صحیح بات کی تھی، ایک اور چکر لاؤ دیتے پھر کی ہو جاتا 2-3 ہو جاندے کہ گھٹ کر دے۔ لیکن انہوں نے کہا میں نے شرم آتی ہے، میری قوت نہیں پڑے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہے ہم پہ۔ پھر آئے، انہوں نے کہا مینوں شرم ہوتے، میں نہیں جانا، واپس میں چلے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان کیا یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا خمس و ھذا خمسون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگرچہ 5 نمازیں پڑھنے، اجر میں 50 کا ہی دینا ہے، اجر 50 کا ہی ملنا ہے۔ ساری زبان تو نکلی دی اسی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی زبان سے بات نکلے 50 پڑھیں گے 5، لیکن اجر 50 کا ہی دوں گا میں، 50 کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز بہت شاندار چیز کمال، یہ ہم آپ دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نا الصلاۃ قرۃ اعینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ کا 500 دفعہ ذکر ہے، 500 دفعہ۔ اتنی کمال کی، اتنی شاندار چیز ہے اللہ سے، اور یہ اتنی شاندار ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا آسمانوں پہ، یہ اللہ نے بہت اعزاز دیا۔ حالانکہ زمین پہ بھی ایسا ہو سکتا تھا نا، زمین پہ رہتے ہوئے ہو سکتا، لیکن اللہ نے یہ اس خاص طور پہ نماز کو لی، نماز کے لیے اس گفٹ کو دینے کے لیے آسمانوں پہ بلایا، اور یہ گفٹ دیا، کتنا قیمتی چیز ہوگی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو ہے یہ برائیوں سے، بے حیائیوں سے بچاتی۔ یہ نماز انسان کو، اور سب سے بڑی چیز جو اس کی خوبی کیا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے نا، اللہ سے ملاقات، اللہ سے ہوئی، بات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا کہ میرے مومنوں، میرے بندوں، الصلاۃ معراج المومن، کہ یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ مومنوں، یہ تمہارا جب تم نماز پڑھو گے گویا تم نے میرے ساتھ ملاقات کی، میری بات کی، میرے ساتھ تمہارا تعلق ہوا، مجھے اپنا دکھ بتایا کرو، مجھے اپنے جتنے مسئلے دنیا میں ہوں آ کے میرے سامنے رکھا کرو۔ میں نے تمہیں ایسا طریقہ، ایسا ایک راستہ نکالا ہے کہ میری ملاقات ہوتی رہے، رب کے ساتھ ہوتی ہے۔ نماز اتنی کمال کی چیز ہے، اتنی نماز کے ساتھ انسان کو رغبت، نماز جتنی بھی اللہ کے قرب حاصل کرتے ہیں لوگ، ان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ ان کا نماز، ان کا نظام صحیح ہوتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، یہ مومنوں کی معراج ہے۔ دیکھیں نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے اپنی بات کروں تو نماز پڑھنے لگتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو نماز پڑھتے اور اللہ کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اتنی زیادہ محبت اللہ کے ساتھ اتنی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اور تجھے رات کو پڑھا کرو جاگا کرو لیکن تھوڑا کرو اتنا نہ کرا کرو. صبح بھی کام کرنا ہوتا ہے, صبح بھی اللہ کے دین کو پہنچانا ہوتا ہے. نصفہ من کو سو یعنی رات آدھا کر لیا کرو, کم کری. یعنی اللہ کو کہنا پڑا کہ یہ اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبب تھی. اللہ کے نیک لوگوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی بڑا کتنا بہت ہی تعلق تھا نماز کا, بڑا مزہ تھا نماز کے اندر, بڑی لذت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کو جس کو حضوری نماز عطا کرتے ہیں نا, یہ بہت ہی مزہ دیتی ہے انسان کو. تو میرے جی ساتھیوں, پھر یہ نمازیں ہوئیں. پھر جب واپس آئے تو ایک اور ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں یہ آیا ہے کہ واپس آئے اور جب واپس بیت المقدس میں واپس وہاں پہ اترے جہاں سے گئے تھے, اور وہاں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو پہلی نماز فجر کی نماز انبیاء, جو سٹارٹ میں نے بتایا تھا نا کہ سارے انبیاء اکٹھے ہوئے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھی تھی. اب نماز فرض ہو گئی ہے اور پہلی نماز جو ہے وہ فجر کی, وہ بھی نبیوں کے ساتھ انبیاء پھر آئے اور انہوں نے کہا دوبارہ. یہ بھی آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا, یہاں پہ میں نے 1-2 دفعہ کہا کہ یہ بھی تفسیر میں آیا کہ اس کے وقت بھی سارے انبیاء اکٹھے ہوئے اور پہلی باقاعدہ جو نماز فرض نمازوں کا جو شروع اللہ نے کی, پہلی نماز جو نبیوں کے ساتھ وہ پڑھی. پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پہ بیٹھ کے واپس آئے. اب اس کے بعد کیا ہوا اس کا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کیا ان کی جب مشرکین مکہ نے بات سنی پھر کیا انہوں نے رد عمل کیا. اور حضور ایک اور بات یہ ذہن میں رکھیں, میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا کہ میں نے ہر آسمان پہ ایک محمد رسول اللہ لکھا ہوا پڑھا اور ایک ابوبکر صدیق لکھا ہوا ہر آسمان پہ میں نے پڑھا ہے کہ یہ لکھا ہوا تھا, بڑا بورڈ بڑا تھا کہ محمد رسول اللہ, اور دوسرا یہ تھا کہ ابوبکر صدیق. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ میری کون تصدیق کرے گا, اتنا بڑا کام یہاں سے ہو گیا, لوگ کس طرح مانیں گے. اللہ نے کہا تھا کہ ابوبکر تیری تصدیق کرے گا. ابوبکر تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا یہ ہے ان کو ایک اتنا انعام, اتنا شاندار ایک مقام ملا. تو میرے جی ساتھیوں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو تحفہ, جو 3 تحفے میں نے بتائیں گفٹ, ایک تو صورت بقرہ کی آخری آیات آپ نے آخری رکوع پورا ہی یاد کر لیں. سب نوجوان کرو گے نا, ساری یاد کر لو. آمن رسول بما انزل علیہ ربہ مومن کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من کتبہ وقال نہیں ہلے نہیں اذان ہوا کیا 7:10 پونے 8. اچھا جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پہ عمل کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. یا رب العالمین, ہم نے تیرا قرآن پڑھا ہے, یا اللہ تیرا ذکر کیا, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے, یا اللہ اس کے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش